اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب الاصول والثمار۔ اصول یعنی جیسے درخت اور زمینوں کو بیچنا، اور ثمار یعنی درخت کے پھل اور زمین کی فصلیں، ان کی بیع و شراء کے سلسلے میں جو جزئی اور فروعی مسائل ہیں ان کو حضرت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ قال، بائع اگر یہ کہے بعتک هذه الارض او الساحة او البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب انه يدخل في البيع دون الرهن۔ بائع اگر یہ کہے کہ میں نے یہ زمین یا اتنا علاقہ آپ کو بیچ دیا، اور اس زمین میں یا اس محدود علاقے کے اندر کوئی تعمیر ہو، کوئی عمارت ہو، کوئی کنسٹرکشن ہو اور درخت وغیرہ ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ بیع کے اندر یہ تمام چیزیں، یعنی زمین کے ساتھ ساتھ وہ کنسٹرکشن اور تر و تازہ ابھی کا درخت اگر لگایا ہوا ہے تو وہ بھی داخل ہوں گے، پھلدار درخت وغیرہ یہ بھی داخل ہوں گے بیع میں۔ لیکن اگر یہی معاملہ رہن کا ہو کہ زید نے عمر سے 1,00,000 روپے کا قرض اٹھایا ہے اور اپنی زمین بطور رہن کے رکھی ہے، تو صرف زمین بطور رہن کے ہوگی، زمین کے اندر جو عمارت ہے یا جو فصل وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ رہن کے طور پر نہیں سمجھی جائے گی، شیء مرہون کے اندر اس کا شمار نہیں ہوگا۔ وَأُصُولُ الْبَقْلِ الَّتِي تَبْقَى سَنَتَيْنِ، اسی طریقے سے وہ سبزیاں وغیرہ جن کی جڑیں 2 سالوں تک باقی رہتی ہے، جیسے کہ کلقتی والہندبہ کالشجر، تو ان کا حکم بھی درخت کی طرح ہے۔ قط یعنی جنگلی دانہ جو عمومی طور پر چوپائے لوگ دانے کے طور پر، چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کاسنی پودا ہندبہ کے معنی، تو یہ بھی درخت کے طرح ان کا مسئلہ ہے، یعنی زمین کی ساتھ ساتھ بیع کے اندر تو یہ شامل ہو گئے، رہن کے اندر ان کا شمار نہیں ہوگا۔ وَلَا يَدْخُلُ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسَائِرِ الزُّرُوعِ، اسی طریقے سے جو ہے زمین اگر بیچی گئی ہے تو زمین کے بیچنے میں وہ فصلیں جو ایک ہی بار حاصل کی جاتی ہیں، جیسے گیہوں، چاول، جو اور دوسری کھیتیاں، گنے وغیرہ کی کھیتیاں، تو زمین کی بیع کے اندر ان کا شمار نہیں ہوگا۔ وَيَصِحُ بَيْعُ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، مذہب یہ ہے کہ کھیتی لگائی ہوئی زمین کو بھی آپ بیچ سکتے، اس کا بیچنا جائز ہے۔ اب کھیتی لگائی ہوئی زمین کسی نے اگر بیچی ہے تو اس کے جو متعلقہ مسائل ہیں اس کو آگے چل کر ذکر کرے۔ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارِ إِنْ جَهِلَهُ، مشتری کو اگر پتہ نہیں تھا کہ زمین کے اندر کھیتی لگی ہوئی ہے اور اس نے وہ زمین خریدی ہے کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے، تو اس کو اختیار ملے گا کہ اگر وہ چاہے تو بیع کو باقی رکھے اور چاہے تو بیع کو وہ فسخ بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ لیکن اگر وہ جانتا تھا کہ اس زمین کے اندر کھیتی لگی ہوئی ہے تو اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کو خرید رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے دیکھی تھی زمین لیکن 1 مہینے کے بعد خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ سمجھا کہ زمین ویسے ہی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہوگا، لیکن درمیان میں اس مدت کے اندر جو ہے بائع نے اس میں کھیتی کر دی تھی جس کا علم مشتری کو نہیں ہے، تو اب مشتری کو اس کا اختیار ملے گا، باقی رکھے یا نہ رکھے بیع کا۔ وَلَا يَمْنَعُ الزَّرْعَ دُخُولُ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، اگر زمین بیچی گئی ہے اور اس میں کھیتی لگی ہوئی ہے تو کھیتی کا ہونا قبضے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، زمین پر مشتری قبضہ کر سکتا ہے۔ وَضَمَانُهُ إِذَا حَصَلَتِ التَّخْلِيَةُ فِي الْأَصَحِّ، لیکن اس زمین کے اندر مشتری کا ضمان اس وقت شروع ہو جائے گا، اس کی ذمہ داریاں اس وقت شروع ہو جائے گی
جبکہ بائے زمین مکمل خالی کر کے، یعنی فصل وغیرہ اپنی اکھاڑ کر، فصل وغیرہ کاٹ کر مشتری کے حوالے کرے تو ہی مشتری کی ذمہ داری اس کے بعد سے شروع ہوگی، ورنہ اس زمین کے اندر کوئی کمی زیادتی ہوتی ہے، کچھ نقصانات ہوتے ہیں تو مشتری پر اس کا ضمان عائد نہیں ہوگا، بائے اس کا ذمہ دار رہے گا، اس لیے کہ مشتری کا قبضہ بھی تام نہیں ہوا ہے۔ والبذر کالزرع، بیج کا حکم بھی کھیتی کی طرح ہے کہ بیج صرف ڈالے ہوئے ہیں، مشتری کو علم نہیں تھا تو اس کو اختیار ملے گا، علم تھا تو اختیار نہیں ملے گا۔ یہ اوپر جو مسئلہ گزرا ہے وہی مسئلہ یہاں پر بھی عائد ہوگا۔ وَلَاسَ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِلْمُشْتَرِي مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ، اگر مشتری نے بائے کو اپنی خریدی ہوئی زمین میں کھیتی رکھنے کی اجازت دی ہے تو جب تک کھیتی رہے گی مشتری کو کوئی اجرت ملنے والی نہیں ہے، یعنی مشتری اس کی اجرت کا کوئی حق وغیرہ رکھتا نہیں۔ جی وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ وَقِيلَ فِي الْأَرْضِ قَوْلَانِ، زمین کو بیچ دیا بیج کے ساتھ یا کھیتی کے ساتھ، لا يفرد بالبیع، دونوں کی بیع کو اس نے جو ہے الگ الگ نہیں کیا ہے، بلکہ دونوں کی بیع کے اندر جو ہے ایک ساتھ بیع کی گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں دونوں تنہا بیع کرنا صحیح نہیں ہے، اب تمام میں بیع باطل ہو جائے گی، یعنی نہ زمین کی بیع صحیح ہوگی نہ کھیتی کی بیع صحیح ہوگی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمین کے اندر بیع صحیح ہو جائے گی، بعض کہتے ہیں نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہاں پر تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رافعی بھی کہہ رہے ہیں بطل فی الجمیع، نہ زمین کی بیع صحیح ہوگی نہ کھیتی کی بیع صحیح ہوگی۔ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ الْحِجَارَةُ الْمَخْلُوقَةُ فِيهَا، زمین بیچ دی تو اس میں جو بھی پتھر جو ہے نظر آ رہے ہیں ان تمام ثابت اور موجود پتھروں کو بھی بیع کے اندر داخل مانیں گے، دون مدفونہ، جو خزانے کے طور پر پتھر نیچے دفن کیے گئے ہیں اور اندر جو خزانہ ہے اس خزانے کا مالک مشتری نہیں بنے گا، خزانے کا مالک نہیں بنے گا۔ ولا خیار للمشتری ان علم، اگر مشتری کو پتہ تھا کہ زمین کے اندر خزانہ وغیرہ موجود ہے اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے خریدا ہے تو ایسی صورت میں کوئی اختیار نہیں ملے گا۔ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقْلُ، اور بائع کے لیے فوراً لازم ہے کہ وہ اپنے خزانے کو یا اپنے دفن کیے ہوئے قیمتی پتھر وغیرہ جو بھی ہوگے اس کو وہاں سے نقل کر دے، الگ کر دے۔ وَتَسْوِيَةُ التُّرَابِ، اور مشتری کو جو ہے زمین برابر کر کے دے دے۔ وَكَذَا إِنْ جَهِلَ وَلَمْ يَزُرْ قَلْعَهُ، اگر ناواقف ہو اور مشتری کو پتہ نہیں تھا اور اس خزانے کو اکھاڑنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تب بھی مشتری کو اختیار نہیں ملے گا، اور نقصان ہو رہا ہے تو اس کو اختیار ملے گا۔ فَإِنْ أَجَازَ، مشتری نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پتھر وغیرہ تمہارا خزانہ رکھا ہوا ہے، تمہاری کھیتی رکھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، اگر اس نے اجازت دے دی تو بائع پر لازم ہے کہ وہاں سے اپنا خود بھی خزانہ ہے کھیتی وغیرہ منتقل کر دے اور زمین ہموار کر کے مشتری کے حوالے کر دے۔ وفی وجوب اجرت مثل مدت النقل اوجہ، کہتے ہیں کہ جتنی دیر بائع مشتری کی زمین جو بیچا ہے بائع نے مشتری کو، مشتری اس کا مالک ہے، جتنی دیر اپنا خزانہ یا اپنی کوئی چیز اس زمین کے اندر رکھے گا کیا اس مدت کی اجرت اس پر لازم ہوگی بائع پر؟ اس میں چند وجوہات ہے۔ اصح مسلک یہ ہے تجب ان نقل بعد القبض لا قبلہ، قبضے کے بعد اگر اس نے منتقل کر دیا تو اجرت واجب ہے، اور قبضے سے پہلے منتقل کیا تو اب بائع کے لیے لازم نہیں کہ مشتری کو وہ اجرت دے دے۔ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ،
اب کہتے ہیں کہ باغ اگر خرید لیا تو باغ کی خریداری میں زمین، درخت، والشجر والحیطان، دیوار سب داخل ہے۔ وقد البناء علی المذہب، اسی طریقے سے باغ کے اندر کوئی شیڈ بنا ہوا ہے، کوئی کنسٹرکشن کیا ہوا ہے تو اس کا بھی وہ مالک بنے گا، خریدار۔ وفی بیع القریتی، اگر گاؤں پورا کے پورا بیچ کر کسی نے لیا تو اس میں الابنیتو، تمام تعمیرات، وساحات یحیط بها السور، گاؤں کی دیوار جتنی بھی علاقے کا احاطہ کرے وہ تمام داخل ہوگی۔ کھیتیاں صحیح مذہب کے مطابق داخل نہیں ہوں گی، اس لیے کہ کھیتیاں گاؤں کے حدود سے باہر بھی ہوتی ہے۔ وفی بیع الدار، گھر کسی نے بیچ کر لے لیا ہے، گھر کسی نے بیچ کر لے لیا ہے تو گھر کے بیچ کر لینے میں گھر کی جو زمین ہے وہ بھی داخل ہے، الارض۔ وفی بیع الدار، گھر بیچ کر دیا ہے تو زمین بھی داخل ہوگی۔ وکل بنا حتی حمامها، اور پورا کے پورا وہ تعمیری علاقہ جتنا بھی کنسٹرکشن کیا ہوا ہے وہ تمام کے تمام اس میں بیع میں داخل ہوگا، یہاں تک کہ حمام ہیں۔ البتہ منقولہ چیزیں گھر کے بیع کے اندر داخل نہیں ہوں گی، جیسے گھر کے اندر ڈول موجود ہے، اسی طریقے سے فریج ہے، پلنگ ہے، والسریر۔ وتدخل الابواب المنصوبہ، دروازے لگے ہوئے تو وہ بھی داخل ہے، وحلقها والاجانات والرفع، طاقچے وغیرہ تمام، والسلم المسمران، سیڑھی جو فٹ ہے، فٹ سیڑھی ہے وہ بھی داخل ہوگی گھر کے بیع میں۔ لیکن اگر سیڑھی ایسی ہے جو منتقل ہوتی ہے تو وہ منقولہ جو چیزیں ہیں وہ گھر کی بیع کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ فرنیچر جو فٹ ہے وہ تو گھر کی بیع میں داخل ہو جائے گا، لیکن جو فرنیچر فٹ نہیں ہے تو وہ مشتری کا نہیں ہے بلکہ وہ بائع کا ہے، بائع اسے لے جا سکتا ہے، اسے اس کا حق حاصل ہے۔ جی۔ وقد الاسفل من حجر الرحى على الصحيح والاعلى، گھر کے اندر چکی رکھی ہوئی ہے، آٹا وغیرہ پیسنے کی، پرانے زمانے میں چکیاں آتی تھی، گھلٹیاں جسے کہتے ہیں، تو اس کا نچلا پتھر، یہاں تک کہ بعض حضرات کہتے ہیں اوپر والا پتھر بھی گھر کی بیع میں داخل ہے۔ جو ومفتاح غلق مثبت فی الاصح، جو لاک منتقل ہوتا ہے، جیسے آج کل منتقل ہونے والے تالے آتے ہیں، لاک آتے ہیں، تو وہ تو گھر کی بیع میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن جو دروازے میں فٹ رہتے ہیں اور ڈور کے ساتھ جو لاک رہتے ہیں وہ گھر کی بیع میں داخل ہو جائے گے، بائع انہیں لے جا نہیں سکتا بلکہ وہ مشتری کی ملکیت ہوگے۔ وفی بیع الدابۃ، اگر کسی نے سواری خرید لی، جانور خرید لیا تو نعلھا، اس کی نعل بھی اس میں داخل ہوگی۔ گاڑی خرید لی تو سیٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ تمام اس میں داخل ہوگے۔ وکذا ثیاب العبد فی بیع فی الاصح، غلام خرید رہا ہے تو اس کے بدن پہ جو کپڑے وہ بھی بیع میں داخل ہوگے۔ قلت والاصح لا تدخل ثیاب العبد، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلام کے کپڑے بیع کے اندر داخل نہیں ہونے چاہیے، واللہ اعلم۔ جی، آگے فرما رہے با شجرتک، یہ اگلی فرع ہے۔ بہرحال اس فصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول اور ثمار، ان کے نتاج وغیرہ کی جو بیع ہے اس کے سلسلے میں کہ کس چیز کو اگر ہم خرید کر لے رہے تو کون سی چیز اس میں داخل ہوگی اس کو بیان کریں، تاکہ بائع اور مشتری عاقدین کے درمیان میں اس قبیل سے ہونے والے نزاع کو اور اختلاف کو روکا جا سکے، دونوں اپنی اپنی حدود سمجھ لیں کہ غیر منقولہ چیز خرید رہا ہے تو اس میں جتنی بھی غیر منقولہ چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام بیع میں داخل، منقولہ چیزیں اس میں داخل نہیں۔